بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالیگاؤں پائند آباد۔ تحریر مولانا محمود احمد خان دریابادی۔ آج پھر مالیگاؤں پر کہنا ہے۔ ممبئی سے 5-6 گھنٹے کی دوری پر واقع مالیگاؤں محنت کش افراد کی اکثریت والا یوں تو ایک اوسط درجے کا شہر ہے، مگر اس کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ چونکہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس لیے سرکاری بے توجہی کا شکار ہونے کے ساتھ ہماری جو اجتماعی ملی کمزوریاں ہیں وہ یہاں بھی پائی جاتی ہیں، مگر ان کا ذکر پھر کبھی۔ ویسے مالیگاؤں کی اپنی ایک مخصوص زبان ہے جو یو پی بہار کی بھوجپوری اور مقامی بولیوں سے مل کر بنی ہے اور آس پاس کے ان تمام علاقوں میں بولی جاتی ہے جہاں اس طرح کے محنت کشوں کی آبادی ہے۔ یہاں کے لباس کی بھی اپنی خصوصیت ہے۔ میں نے جو غور کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ پینٹ اور شرٹ آج کل عالمی لباس بن چکا ہے۔ عموماً یہ لباس پہننے والا نوجوان طبقہ پینٹ کے اوپر جو شرٹ پہنتا ہے اس کا دامن پینٹ کے اندر کر کے پہنتا ہے، جس کو ان کرنا کہا جاتا ہے۔ مگر مالیگاؤں کی وہ خصوصیت جس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے یہ ہے کہ عام طور پر یہاں شرٹ کو ان کر کے نہیں پہنا جاتا، بلکہ اس کا دامن باہر ہی رہتا ہے۔ سڑک پر آپ کو اگر ان کیے ہوئے کوئی نوجوان نظر بھی آ جائے تو اس سے معلوم کر لیں وہ یا تو مہمان ہوگا یا کہیں باہر سے اپنے کسی کام کے سلسلے میں مالیگاؤں آیا ہوگا۔ مساجد و مدارس کی کثرت، علماء و حفاظ کی بڑی تعداد، صحافت، سیاسی و سماجی خدمات کے لیے کئی نامور شخصیات، ملکی ایڈمنسٹریشن کے مقابلہ جاتی امتحانوں میں ملت کو متعدد کامیاب افراد عطا کرنے والا اور اردو شعر و ادب کے میدان میں کئی مہر و ماں دینے والا یہ شہر اپنی ملی حمیت اور قومی غیرت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یاد کیجئے مالیگاؤں میں جب کچھ شرپسندوں نے دھماکے کرائے تھے جس میں مسلمانوں کا ہی جانی و مالی نقصان ہوا تھا اور مسلم نوجوانوں کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دے کر بے گناہ لوگوں کو پکڑا گیا تھا، اس وقت تمام مسالک و مکاتب فکر کے سرکردہ افراد نے مشترکہ جدوجہد کے لیے ایک جماعت تشکیل دی تھی۔ تمام اہالیان مالیگاؤں نے نہ صرف اس اتحاد کی ستائش کی بلکہ ہر ممکن تعاون سے بھی نوازتے رہے۔ یہ جدوجہد اب بھی جاری ہے اور مکمل انصاف ملنے تک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ یوں تو ایسے دھماکے ملک کے متعدد شہروں میں ہوئے تھے، وہاں بھی مسلم بے گناہوں کو اسی طرح گرفتار کیا گیا تھا، مگر بلا تفریق مسلک تمام مسلمان اس ظلم کے خلاف متحد ہو کر سامنے آئے ہوں، ایسی مثال کہیں دوسری جگہ شاید ہی ملتی ہو۔ لاک ڈاؤن میں مساجد کے کھلنے کا معاملہ بھی دین سے محبت اور قومی حمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پر میں نے چند دن قبل ایک تحریر لکھی تھی، وہ تحریر عام ہوئی۔ شاید مجھ سے ہی یہ غلطی ہوئی کہ میں اپنی بات عام فہم انداز میں سمجھا نہیں پایا اور ایک تنازع کی شکل بن گئی۔ اب اس تنازع کو مزید کریدنے کے بجائے موجودہ صورتحال پر صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ انتظامیہ کو اپنا مقابل بنائے بغیر بیشتر مساجد میں اچھا کام ہو رہا ہے۔ یہی میری بھی خواہش تھی، مزید تفصیل مناسب نہیں۔ اب 1 سال بعد منظرنامہ بدلا ہوا ہے۔ وہ آس پاس کے شہر جہاں اہل مالیگاؤں کے داخلے پر پابندی تھی، ایمبولینس گاڑیاں واپس کی جا رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ علاقے سے منتخب بی جے پی ممبر پارلیمنٹ سبھاش بھامرے نے اعلان کرا رکھا تھا کہ مالیگاؤں سے کسی کو آنے نہ دیا جائے، بلکہ مرکزی حکومت کو خط لکھ کر تجویز بھیجی تھی کہ سرکاری طور پر مالیگاؤں کو آفت زدہ علاقہ قرار دے کر اس کی سرحدیں سیل کر دی جائیں تاکہ بیماری آس پاس کے دیگر علاقوں تک نہ پہنچے۔ آج آس پاس کے انہی علاقوں میں بیماری شدت سے پھیل گئی ہے، اسپتالوں میں بستر کی قلت ہے، مالیگاؤں الحمدللہ محفوظ ہے۔ اب آس پاس کے وہی لوگ علاج کے لیے مالیگاؤں آ رہے ہیں۔ احمد نگر، دھولیا، ناسک، پونا، منماڑ، جلگاؤں، بھساول بلکہ 8-8، 9-9 گھنٹے کا سفر کر کے لوگ اپنی گاڑیوں سے پہنچ رہے ہیں۔ مالیگاؤں کے معالجین، اسپتال، چھوٹے شفا خانے اور عام شہری بھی ان بیماروں کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائی جا رہی ہے۔ وہاں کے گلی محلے کے ڈاکٹروں، جن میں بڑی تعداد BUMS معالجین کی ہے، انہوں نے بھی اپنے دواخانوں کے قریب 3-4 بستروں کا انتظام کر رکھا ہے تاکہ وہ مریض جو سنگین حالت میں نہیں ہیں ان کا علاج کیا جا سکے۔ علاج بھی انتہائی سستا کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر اس طرح کے مریضوں پر پرائیویٹ دواخانوں میں جو خرچ ہوتا ہے اس کے 1/4 سے بھی کم خرچ پر یہاں کے نجی دواخانوں میں علاج ہو جاتا ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برادران وطن جو محض 1 سال پہلے تک مالیگاؤں باشندے کو اپنے یہاں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اب مسلمانوں کے احسان مند ہیں بلکہ پیر چھوتے ہیں۔ انقلاب میں مالیگاؤں کے نمائندے مختار عدیل کی رپورٹ آنے کے بعد میں نے ابھی کچھ دیر قبل ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ مسلمانوں جیسی شکل رکھنے والا کوئی عام آدمی اگر اپنے ذاتی کام سے بھی اسپتال پہنچتا ہے تو کوئی نہ کوئی وطنی بھائی اس کا پیر چھونے والا ضرور اس سے ٹکرائے گا۔ یہ وہی بات ہے جس کو قرآن کریم نے صدیوں پہلے واضح فرما دیا تھا کہ برائی اور بھلائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو تمہارا جانی دشمن بھی جانی سار جگری دوست بن جائے گا۔ آگے قرآن کریم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ایسا سلوک ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، بلکہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر و ضبط کے ساتھ دور اندیشی اور بلند نگاہی ہو۔ آج ملک کے ہولناک حالات میں اگر ہم ظلم و ستم، تعصب اور بے توجہی سے بھری ہوئی اس زہریلی فضا کو اپنے حق میں گلزار نسیم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی اسی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی آج کی تحریر کا مقصد ہے۔ مالیگاؤں کو ایک بار پھر سلام۔ تحریر مولانا محمود احمد خان دریابادی۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔